بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ کے خاص فضل اور اس کی رحمت اور برکتوں کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ الحمد للہ ہم نے دروس اللغۃ العربیہ جیسی الحمد للہ بہت اچھی اور جید کتاب کے ہم دوسری جلد پر پہنچ گئے ہیں۔ الحمد للہ پہلی کتاب کو بہت اچھی طرح ہم نے پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی بحثوں کے اوپر جو ہے ہم رکے اور اس کو تفصیل سے پڑھا الحمدللہ۔ تو جن بھائیوں نے پڑھا ہے وہ اس بات کے شاہد ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے اس پہ بہت محنت کی، اور جو اس پہ جو ہے محنت کرتے رہے اور اس کو ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اس کو حل کرتے رہے تو وہ الحمدللہ اس بات سے مطمئن ہوں گے اور انہوں نے بہت فائدہ حاصل کیا ہوگا اس سے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہی ہمارا طریقہ کار ہوگا کہ بہت آسان انداز میں جس طرح عام لوگوں کو سمجھ آ جائے اور ان کے فہم میں یہ چیز آ جائے انشاءاللہ، اور تکرار کے ساتھ ایک چیز کو بیان کیا جائے گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ یہ بنیادی طور پر پہلا درس، اس میں بنیادی بحث جو ہے وہ اِنَّ و اخواتہ، یعنی اِنَّ لفظ جب عربی میں آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور تاکید سے مراد کسی جملے میں سٹریس پیدا کرنا، اس کو مزید اہمیت کے ساتھ بیان کرنا۔ تو اِنَّ اور اس کے علاوہ لعل اور اس کے علاوہ دیگر ہیں، اِنَّ بھی استعمال ہوتا ہے اور اَنَّ بھی استعمال ہوتا ہے، لیت، لکن، لعل، یہ زیادہ تر جو ہیں اِنَّ اور اس کے اخوات کہلاتے ہیں۔ اِنَّ، اَنَّ، لیت، لکن، لعل، یہ الفاظ جو ہیں ان کے بعد عام طور پر اسم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا تھا اسم الف لام سے شروع ہوگا، اور جو ہے اللہ یہ ہو گیا اسم یعنی مبتدا جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد اس کی خبر آئے گی اور دونوں جو ہے مرفوع ہوں گے، دونوں پر پیش آئے گی۔ اللہ الف لام سے شروع ہوا ہے، اکبر اس پر الف لام نہیں آیا اس لیے کہ وہ خبر ہے، تو اسی سے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں۔ لیکن اِنَّ، اَنَّ، لیت، لکن، لعل، ہر ایک کے اپنے اپنے معنی ہیں، اور جو ہے لیکن سب کا کام ایک ہے کہ اِنَّ، لیت، لکن، لعل، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اگر کسی اسم پر کسی جملے پر داخل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اللہ اکبر آتا ہے تو اِنَّ اگر شروع میں لگ جائے گا تو کہیں گے اِنَّ اللہ، اللہ اکبر ہے نا، اِنَّ اللہ ہو جائے گا، اِنَّ اللہ اکبر، باقی وہی رہے گا، لیکن اِنَّ کے بعد والا جو اسم ہوگا اس کے اوپر زبر آ جائے گی اگر وہ اس میں ظاہر ہے۔ اگر وہ ضمیر آ گئی ہے، ہوا، سوری ہی، ہا آ جائے، ہم آ جائے، ہن آ جائے تو اس کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس میں ظاہر آ گیا ہے، جو ظاہر کسی کا نام ہے تو اس کے اوپر زبر آ جائے گی، تو یہ اس کا کام ہے۔ اور دوسرا ذو، ذو بھی ایک اسم ہے، اسماء خمسہ میں سے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے ان اسماء میں سے ہے کہ جس کی پیش واو کے ساتھ آئے گی، زبر الف کے ساتھ آئے گی اور زیر یا کے ساتھ آئے گی، ذو، ذا، ذی۔ اور اس کے علاوہ دیگر کچھ بحثیں ہیں اس میں، تو انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلتے ہیں، ایک بار پڑھتے ہیں، اس کو ایسے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس کو سمجھنے کی بھی آپ جو ہے صحیح کریں ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد اس کی تحلیل کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم تہنیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدرس، مدرس کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشم کیف حالک یا استاذ لعلک بخیر۔ المدرس الحمد للہ۔ وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم، إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ ہاشم کہتا ہے انی من الہند۔ المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل، وزميلك
الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ ہاشم کہتا ہے لا إنه من باکستان. المدرس کہتا ہے إن ساعتك جميلة يا هاشم أمن اليابان هي؟ هاشم لا إنها من الهند. المدرس أغالية هي أم رخيصة؟ هاشم إنها رخيصة جدا إنها ب100 روبية فقط. المدرس كم أخا لك يا هاشم؟ هاشم کہتا ہے لي 3 إخوة. المدرس الطلاب هم؟ هاشم لا إنهم تجار. المدرس وكم أختا لك؟ هاشم لي 4 أخوات. لي 4 أخوات. المدرس أفي الهند هن الآن؟ أفي الهند هن الآن؟ هاشم لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. المدرس أطالبات هن؟ أطالبات هن؟ هاشم لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. یہ اس چیپٹر کی نص ہے اور ایک حوار ٹائپ ہے، یعنی ایک استاد کلاس میں آتے ہیں اور لگ رہا ایسا ہے کہ ایک کلاس نیو جب نئی شروع ہوتی ہے تو طلاب جو ہے اپنا تعارف کراتے ہیں استاد کو، اور استاد مختلف قسم کی تفصیلات اس سے پوچھتے ہیں. تو یہ اسی کے متعلق ہے اور اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں. ہاشم پوچھتے ہیں، ہاشم آ کے سلام کرتے ہیں، یا کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ حوار چل رہی ہے. ہاشم کہتا ہے استاد سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرس اس کا جواب دیتے ہیں ٹیچر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاشم پوچھتا ہے کیف حالک یا استاذ؟ یہ مشہور چیز ہے، کیف حالک یا استاذ، آپ کا کیا حال ہے؟ لعلک بخیر، لعلک بخیر. یہ چیز پہلے گزر چکی اور میں اشارہ کیا اس کی طرف. لعل یہ ان و خواتها سے ہے، یعنی لعل کا مطلب ہے امید، کسی چیز کی امید ہونا، امید کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ. اور لعل کے بعد آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ اگر اس میں ظاہر آ گیا تو اس کے اوپر زبر آئے گا، ورنہ اگر ضمیر آئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہی رہے گا جو اس کا پرانا اعراب ہے. لعلک، لعلک بخیر، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. مدرس کہتا ہے الحمدللہ. وکیف حالک انت یا ہاشم؟ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ شکر ہے. وکیف حالک، یعنی یہ میں ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ کا مطلب ہے کہ ساری تعریفات اللہ کے لیے، اور اس سے مراد یہ کہ الحمدللہ میں بہتر ہوں. وکیف حالک انت یا ہاشم، اور آپ کا کیا حال ہے اے ہاشم؟ پھر استاد اس کی طرف متوجہ ہو کے یہ بات مزید کہتے ہیں انا احبک کثیرا یا ہاشم، انا احبک کثیرا یا ہاشم، کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، کثیراً بہت، یا ہاشم. انک طالب ذکی ومجتہد وذو خلق عظیم. ذو خلق، ذو خلق. انک، یعنی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا ان اللہ، اگر ان کے بعد ظاہر اسم آ گئے تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی، لیکن ضمیر آ گئی ہے تو اس کا معاملہ اسی طرح رہے گا. انک، کہ اس کا ترجمہ عام طور پر بے شک کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے ایک طرح، تو اس کا ترجمہ جس طرح بھی کیا جائے لیکن تاکید کے طور پر آتا ہے. انک طالب ذکی، کہ بے شک آپ ایک ذکی کہتے ہیں محنتی، ذکی کہتے ہیں جو ذہین ہوتا ہے، اور مجتہد کہتے ہیں محنتی کو، اور خلق کی جمع ہے اخلاق. یعنی انک طالب ذکی، کہ آپ ذہین طالب علم ہیں اور محنتی بھی ہیں اور اچھے اخلاق کے مالک. ذو خلق، اخلاق والے ہیں. ذو کا مطلب والے، یعنی ذو خلق، اخلاق والے ہو تم. اور یہ چیز گزر گئی کہ ذو اب یہ پیش کی حالت میں انک طالب، انک، تو یہ کا جو ہے یہ ان کا اسم کہلائے گا، اور جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی اگر وہ ظاہر اسم ہے، یعنی ان اللہ یا ان رسول اللہ، اور ان
ان استاذ، ان الاستاذ، یا کوئی بھی ظاہر اسم آ جائے تو اس کے اوپر زبر آئے گی، ورنہ جو ہے اس کے اوپر اگر ضمیر آتی ہے تو اس کا معاملہ وہی رہے گا۔ آگے جو ہے جو اس کی خبر آتی ہے انک طالب، انک، وہ آگے خبر کیا دے رہے ہیں کہ طالب ذکی، کہ تم ذہین طالب علم ہو۔ اب یہ طالب ذکی، طالب جو ہے اس کی صفت ہے ذکی کہ ذہین، اور پھر دوسری صفت ہے مجتہد، اور تیسری صفت ہے ذو خلق، تو ایک سے زیادہ بھی صفات ذکر کی جا سکتی ہیں ایک اسم کی۔ امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم، اب یہ سوال کرتے ہیں امن، کیا، یہ سوالیہ طور پر استفہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، امن پاکستان، اور یہ چیز گزر چکی کہ جو عجمی نام ہوتے ہیں ان کو ممنوع من الصرف سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے نیچے زیر نہیں آتی، ان کے آخری حرف کے نیچے زیر نہیں آتی بلکہ زیر کی جگہ زبر آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں پاکستان سے پہلے من آیا ہے، تو من کسی بھی اسم کے شروع میں آ جائے تو اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے، لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آئے گی۔ امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم، ام من الہند یا ہاشم۔ ام کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں۔ اب یا کا جو لفظ استعمال کیا ہم نے نا عربی میں، ہم جب سوال کے طور پر یا کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی جگہ ام آئے گا، ام، تو جواب کے طور پر اگر بتا رہے ہیں تو او آئے گا، او۔ امن پاکستان انت ام من الہند یا ہاشم، کیا آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں۔ ام وہی سوالیہ طور پر جو ہے بات کی گئی ہے اس لیے ام آیا ہے، اگر جواب دیا جاتا تو او آتا۔ ہاشم جواب دیتا ہے انی من الہند، ابھی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے انا من الہند، لیکن انہوں نے تاکید سے بات کی ہے، اور جو ہے اس لیے کہ استاد نے ان سے دو اختیار رکھ کے پھر پوچھا ہے کہ آپ پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے، تو بندہ جب جواب دیتا ہے تو تنبیہ کے ساتھ دیتا ہے کہ نہیں جی میں انڈیا سے ہوں، انی من الہند، تو انا من الہند وہ عام بات ہے، انی من الہند یہ تاکید کے ساتھ ایک بات کی جا رہی ہے۔ مدرس آگے سے کہتے ہیں وہ زمیلک، و زمیلک، زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو، زمیلک تمہارا کلاس فیلو، الذی خرج معک الآن من الفصل، الذی والی بحث بھی گزر چکی، یہ جو ہے اس میں موصول کے طور پر آتا ہے، اور جو ہے یہ پچھلے اس الذی اپنے سے پہلے والے لفظ کی تفسیر کے لیے آتا ہے، یعنی الذی کے بعد جو آئے گا الذی سے پہلے والے کی تفسیر کر رہا ہوگا یا اس کی وضاحت کر رہا ہوگا، یعنی زمیلو کا کون سا آپ کا کلاس فیلو الذی خرج، اب یہ آگے جو تفصیل ہے یہ زمیل کی ہے، کون سا آپ کا کلاس فیلو الذی خرج معک، خرج جو نکلا ہے، معک آپ کے ساتھ، مع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود، الذی خرج معک الآن، الآن کا مطلب ہے ابھی ابھی، آن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آنے واحد میں، اور الآن کا مطلب ہے ابھی، من الفصل، وزمیلک الذی خرج معک الآن من الفصل، کہ آپ کا جو کلاس فیلو ابھی جو آپ کے ساتھ کلاس سے نکلا ہے، اہوا ایضا من الہند، ہوا، ہوا پروناؤن کے طور پر آیا ہے اس لیے یہ الگ آیا ہے، ہوا، ہوا کیا وہ، ایضاً، ایضاً یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی، ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بھی، آلسو، ہوا ایضاً من الہند، کیا وہ بھی انڈیا سے ہے۔ ہاشم کہتا ہے لا، انہو من پاکستان، انہو من پاکستان۔ اور ایک اور چیز ادھر قابل غور ہے کہ عربی زبان میں جو بھی نام ہیں اگر ان پر پہلے سے الف لام لگا ہوا ہے تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور اگر اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا تو اس پر لگا نہیں سکتے، جو نام ہیں، یعنی پاکستان کو الپاکستان نہیں کر سکتے، اور سعودیہ کو السعودیہ کو سعودیہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے اوپر الف لام شروع سے ہے، عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الہند کو ہند نہیں کہہ سکتے، اس کو الہند ہی کہیں گے۔ تو لا انہو من پاکستان، نہیں وہ پاکستان سے ہے، انہو ابھی وہ کہہ سکتے تھے لا ہوا من پاکستان،
تو انہوں نے اس کی تاکید کے لیے کیسے کہا انہو من پاکستان، یعنی ان ہوا کی جگہ ہو ساتھ میں مل گئی ہے ضمیر، انہو من پاکستان، کہ وہ بے شک وہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے ہے، من سے۔ پھر مدرس پوچھتا ہے ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، مطلب عام طور پر بات کی جاتی ہے نا، فار ایگزامپل کہا جائے ساعتک جمیلۃ، آپ کی گھڑی خوبصورت ہے، لیکن کوئی بندہ تاکید سے کہہ رہا ہے آپ کی گھڑی بڑی خوبصورت ہے، تو اس کے لیے ان کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ان، اور یہ چیز قابل غور ہے ادھر کہ ان کے بعد ابھی دیکھیں ظاہری اسم آ گیا ہے، تو ساعتن جو ہے اس کی جو ہے آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی، ساعتہ، ساعتہ کا تو آگے ضمیر ہے نا تمہاری، ساعتہ کا تمہاری، ساعتن ہوتا ہے اور اس کے آگے کاف لگ گیا، اس کا مطلب ہے تمہاری گھڑی، تمہاری گھڑی بہت خوبصورت ہے، ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، امن الیابان ہی من الیابان، اور وہی چیز کہ جاپان کا جب عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ تو اس کے لیے الیابان آتا ہے، صرف یابان نہیں آتا۔ امن الیابان ہی، کیا یہ جاپانی ہے، یعنی یہ گھڑی کیا جاپانی ہے، ہیا کا لفظ کیوں آیا ہے، اس لیے کہ ساعتن مؤنث ہے، مؤنث کی جگہ پروناؤن ہیا استعمال ہوتا ہے، امن الیابان ہیا، کیا یہ جاپانی ہے؟ ہاشم کہتا ہے لا انہا من الہند، انہا، ابھی دیکھیں ہا جو ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اگر مذکر ہوتا تو انہو آتا، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے انہو، کہ وہ جو میرا کلاس فیلو ہے وہ پاکستان سے ہے، نیچے کہہ رہا ہے کہ انہا یعنی یہ گھڑی، انہا من الہند، کہ یہ گھڑی انڈیا سے ہے، لا انہا من الہند، نہیں وہ انڈیا سے ہے۔ المدرس اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، اور یہ بات پہلے گزر چکی کہ ام سوال کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی اختیاری طور پر جب بات کی جاتی ہے دو چیزوں کا اختیار دے کر۔ غالیۃ، کا مطلب ہے کیا، جیسے استفہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غالیۃ مہنگی، ایکسپینسو، ہی غالیۃ ہی اشارہ کیا جا رہا ہے اس گھڑی کی طرف، غالیۃ ہی، کیا مہنگی ہے وہ، ام رخیصۃ، یا سستی ہے، رخیصۃ سستی، تو کیا یہ مہنگی ہے یہ سستی ہے، تو ہاشم جواب دیتا ہے انہا رخیصۃ جدا، انہا رخیصۃ جدا، پہلے تو وہ جو ہے اس کی تاکید کر رہے ہیں انا کے ساتھ، اور ہا اس کی طرف اشارہ ہے گھڑی کی طرف، گھڑی کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا ہے، انہا رخیصۃ، کہ وہ سستی ہے، اور جداً اس کا اشارہ کر رہا ہے کہ بہت زیادہ سستی ہے، انہا بمئۃ روبیۃ فقط، انہا وہی دوبارہ بات کہ انہا، ہا وہ گھڑی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور بمئۃ روبیہ، کسی چیز کی جب ہم قیمت بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بی لگاتے ہیں، بی، جوالی باربعین الاف، سوری جوالی باربعین الف، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں تو سریری بالف روبیہ، فار ایگزامپل، تو بی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کی قیمت بتا رہے ہوتے ہیں، انہا بمئۃ روبیۃ فقط۔ المدرس کم اخا لک، کم اخا لک، یہ چیز پہلے گزر چکی کہ کم کے بعد مفرد آئے گا واحد، اور اس کو بھی تنوین یعنی زبر والتنوین کے ساتھ لایا جائے گا، کم اخا لک یا ہاشم، تمہارے کتنے بھائی ہیں، تو کہتا ہے لی ثلاثۃ اخوۃ، اور یہ چیز پہلے گزر چکی، اخوہ اخ کی جمع ہے اور اخ بھائی کو کہتے ہیں، مذکر ہے، تو مذکر کا جو عدد آیا ہے ثلاثۃ، یہ واحد آیا ہے، سوری مؤنث آیا ہے، اس لیے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے اس کے ساتھ معدود میں عکس پایا جاتا ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، اور اسی طرح عکس، تو ثلاثۃ اخوۃ، لی ثلاثۃ اخوۃ۔ مدرس کہتا ہے اطلاب ہم، طلاب ہم، کیا وہ طالب علم ہیں، کیا وہ اسٹوڈنٹس ہیں، طلاب طالب کی جمع ہے، یہ ہم یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا ہم کس کی طرف اشارہ ہے، ان کے بھائیوں کی طرف، کہ کیا وہ طالب علم ہیں، ہاشم کہتا ہے لا انہم تجار، واحد کے لیے کیا آیا تھا انہو، اور مؤنث کے لیے انہا، اب یہ جمع کے لیے لا رہے ہیں لا انہم تجار،
تاجر کی جمع ہے تجار، اور یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہیں آپ کے لیے، پھر آگے یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے ریکال ہے ایک طرح کی۔ المدرس وکم اختن لک، یہ بھی وہی چیز کہ جب آپ مؤنث کا پوچھتے ہیں تو درمیان میں تا بھی آتی ہے، کم اختن، لیکن واحد ہی آتا ہے، اخت واحد ہے، اس کو جب ہم پوچھتے ہیں اس کا عدد کم اختن تو وہ واحد آئے گا کم کے بعد، اور دوسرا اس کے اوپر تنوین آئے گی زبر والی، وکم اختن لک، اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں، لی اربع اخوات، اور وہی چیز کہ اخوات اخت کی جمع ہے، مؤنث ہے، اس لیے اس کا عدد مذکر ہے اربع، ساتھ میں گولتا نہیں آئی، لی اربع اخوات۔ مدرس کہتا ہے افی الہند ہن الان، فی الہند ہن الان، کیا فی الہند، فی جو ہے یہ میں کا معنی دیتا ہے، اور ہند جو ہے وہ الف لام آیا ہوا ہے، اس لیے فی کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، افی الہند ہن، ہن کا اشارہ جو ہے ان کی بہنوں کی طرف ہے، اور جمع مؤنث کے لیے ہن کا لفظ آتا ہے، یعنی ضمیر کے طور پر، ضمیر منفصل یا پروناؤن جس کو کہیں آپ، افی الہند ہن الان، کیا وہ سب انڈیا میں ہیں ابھی، الان ابھی۔ ہاشم کہتا ہے لا انہن، ابھی وہ چیز آ گئی، انہو واحد مذکر کے لیے، انہا واحد مؤنث کے لیے، جمع کے لیے انہم مذکر کے لیے، اور مؤنث جو جمع ہوتی ہیں انہن۔ اب ان کے بارے میں، عورتوں انہی بہنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، لا انہن ہنا، ہنا کا مطلب ہے یہاں، یہاں، یہ اشارے کے لیے ایک طرح کا، انہن ہنا بالمدینۃ المنورہ مع ابی و امی، یعنی میری وہ بہنیں، ہننا وہ بہنوں کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں وہ میری بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں، یہاں، ہونا یہاں، کہ یہاں مدینہ منورہ میں ہیں، مع ابی و امی، میرے ابو اور میری امی کے ساتھ۔ پھر مدرس پوچھتا ہے اطالبات ہن، طالبات ہن، ہن وہی بہنوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور طالبات، طالبات ان کی جمع ہے، اس لیے کہ مؤنث کے لیے طالبات آتا ہے، تو طالبات ہن، کیا وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہاشم کہتا ہے لا انہن مدرسات بالمدرسۃ الثانویہ، کہ نہیں انہن وہ بے شک وہ ٹیچرز ہیں، یا اس کا کوئی بھی تاکیدی معنی کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیچرز ہیں بالمدرسۃ الثانویہ، سیکنڈری اسکول میں۔ تو یہ نص تھی اور اس کی تحلیل ہے، یہ میرے خیال میں کافی لمبا ہو گیا کام، انشاءاللہ باقی اگلے لیکچر میں اس کو کریں گے اور اس کی تمارین کو لے کے چلیں گے۔ جی ہاں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو جو ہے اگلے پارٹ کو کریں گے، اس کی جو ہے تحلیل میں کافی ٹائم ہو گیا، آپ یہ ہے کہ اپنے طور پہ اس کی مشقیں کریں، کل میں انشاءاللہ اس کو سریعاً لے کے چلوں گا، اس کے بعد پھر اگلا چیپٹر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔